اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے تیسری جماعت کے اردو مضمون بہارستان اردو سے ایک سبق لیا ہے اور اس سبق کا عنوان ہے ہمسایہ۔ تو پیارے بچوں، عنوان ہمسایہ کے پہلے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلم جو کہ آفی کی طرح تیسری جماعت کا طالب علم تھا، تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، تو اس کی امی اچانک بیمار ہو گئی اور اس کے پاپا جو ہیں وہ باہر گئے تھے۔ اسلم چونکہ چھوٹا بچہ تھا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی امی درد سے چیخ رہی ہے تو اس نے اپنے پڑوسی گوتم انکل کو بلایا، جس کا گھر اسلم کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ تو جب گوتم اسلم کے گھر پہنچا تو اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا۔ تو اسلم کی امی جو ہے اس نے بتایا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے، اس کے سینے میں تکلیف ہے اور اس کا سر بھی چکرا رہا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کے دوسرے حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کو آپ دھیان سے سنیے کیونکہ آخر میں اس سبق کے متعلق کچھ سوالات آپ سے پوچھوں گی۔ گوتم اپنے ایک ہمسایہ علی محمد کے پاس گیا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کو جگایا۔ ڈاکٹر باہر آیا، وہ گوتم کو جانتا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، اتنی رات گئے آپ، کیسے آ گئے؟ گوتم نے بتایا، بابی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس کا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں تکلیف ہے اور سر بھی چکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں اٹھا لی اور گوتم کے ساتھ ہو لیا۔ گوتم جب علی محمد کو اسلم کے ہاں لے گیا تو علی محمد نے پوچھا، یہ تو آپ کا گھر نہیں ہے؟ گوتم نے کہا، جی ہاں، یہ میرے ہمسایہ اکرم کا گھر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، باہر گیا ہے، اسی کی گھر والی بیمار ہے۔ گوتم علی محمد کو گھر کے اندر لے گیا۔ اسلم نے ڈاکٹر علی محمد کو دیکھا تو خوش ہوا۔ ڈاکٹر نے اسلم کی امی کو دیکھا، انجیکشن دیا اور دوا کھلائی۔ اسلم کی امی کی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا، بابی اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کل آپ ہسپتال آ کے خود کا چیک اپ ضرور کرائیے۔ ہاں، یہ دوا 4 گھنٹے کے بعد پھر لیجیے، میں صبح آ کے دوبارہ دیکھوں گا۔ اسلم نے ڈاکٹر انکل کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی امی اب آرام سے سو رہی تھی۔ گوتم نے کہا، آپ کی فیس؟ ڈاکٹر نے کہا، بھائی صاحب، اگر آپ اپنے ہمسایہ کے لیے رات کی نیند چھوڑ کر میرے گھر آ سکتے ہیں تو میں بھی اکرم کا ہمسایہ ہوں۔ گوتم نے کہا، یہ تو میرا فرض تھا، اگر میں باہر گیا ہوتا اور میری بیوی بیمار ہو جاتی تو کیا اکرم یہی سب نہ کرتا؟ ویسے یہ سب اسلم کا کارنامہ ہے، بڑا عقل مند لڑکا ہے، یہ نہ بلاتا تو مجھے معلوم بھی نہ ہوتا۔ اسلم نے کہا، واہ انکل، آپ کو نہ بلاتا تو کسے بلاتا؟ رشتے دار تو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، یہاں اور کون ہو سکتا تھا؟ گوتم، شاباش بیٹے شاباش، ہمسائے اگر ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو پڑوس میں رہنے کا کیا فائدہ؟ اب تم امی کو آرام کرنے دو، 4 گھنٹے کے بعد ان کو دوائی کھلانا مت بھولنا، میں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اسلم اس کے ساتھ دروازے تک آیا۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کر کے انہیں سلام کیا اور پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ تو پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے، اسلم جو تھا، اسلم کس کا نام تھا؟ اسلم ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہ آفی کی طرح ایک تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ تو اسلم کی امی جو ہے، اسلم کی امی جو تھی اس کو کیا تکلیف تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سینے میں تکلیف تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے،
اسلم نے کس کو بلایا؟ شاباش بچوں، مجھے پتا ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ کہانی سنی، یہ سبق اچھی طرح سے آپ نے سنا۔ تو گوتم جو ہے وہ اسلم کی پڑوسی تھے، اور اسلم نے اپنے پڑوسی گوتم انکل کو بلایا، جس کا گھر اسلم کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ پیارے بچوں، ڈاکٹر صاحب کا نام کیا تھا اور اس کو کس نے بلایا؟ شاباش بچوں، ڈاکٹر صاحب جو تھا اس کا نام علی محمد تھا، اور وہ بھی اسلم کا پڑوسی تھا۔ اس کو گوتم نے بلایا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی جو ہے، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ان کے غم میں، ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے، ورنہ پڑوس میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔